بغیر علم کے فتویٰ دیا نہیں جا سکتا. فتویٰ کوئی کھلواڑ نہیں ہے. علم کی روشنی میں فتوے صادر ہوتے ہیں. فتویٰ جو من میں ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دیکھ کر قرآن ڈھنگ سے نہیں پڑھنا آتا، وہ فتویٰ دینے کی شوق رکھتا ہے، وہ فتویٰ دینے کا جذبہ رکھتا ہے. اسے دین کیا نہیں معلوم، سورہ فاتحہ ڈھنگ کا پڑھنا نہیں آتا، ایسے انسان کو فتویٰ دینے کے بڑے شوق ہے. فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ فتوے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ کس موقع پر دینا پڑتا ہے؟ فتویٰ کیسے کیسے حالات بدلنے سے فتوے بدل جاتے ہیں؟ یہ ساری نزاکت علم کا سمندر ہونا چاہیے. چھوٹے موٹے عالموں کا بھی کام نہیں ہے. جب علماء کا ہی یہ کام نہیں ہے تو عام انسان جسے نہ وضو کے فرائض معلوم ہے، نہ نماز کھڑنے میں کیسا طریقہ اسے وہ معلوم ہے، وہ فتویٰ دینے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ فتویٰ دے رہا ہے تو یاد رکھو اللہ کے نبی کی یہ بد دعا اس پر صادر آتی ہے، قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ اسے غارت کرے، اللہ اسے قتل کرے. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اس مختصر حمد و صلات کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس آیت میں اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی رخصت اور چھوٹ اور ایک بڑی آسانی فراہم فرمائی. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین انسانی زندگی میں وضو اور غسل کے بدل تیمم کا طریقے کو اللہ نے ذکر کیا اور تیمم کی تفصیلات اس کے اندر بتائی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا ازدواجی تعلقات قائم کر کے صحبت کر کے فارغ ہو چکے ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ان چاروں صورتوں میں اگر تمہیں پانی نہ ملے، پانی میسر نہ ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور پاک مٹی سے اپنے ہاتھ کو پوچھ لو، اپنے سر کو یعنی چہرے پر پوچھ لو، اور اسی کو تیمم کہا گیا. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے بہت ہی درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. حضرات، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت جسے تیمم کہا جاتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں یہ ضرور مرحلہ آتا ہے کہ انسان عبادت کے لیے اسے کبھی پانی کی دشواری کی خاطر، کبھی طبیعت کی دشواری کی خاطر
اسے تیمم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تیمم ہر مسلمان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ انسان کو کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی مرحلے میں پہنچ کر انسان کو تیمم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی، صحابہ کرام کے واقعات کیسے کیسے پیش آئے اس کے تعلق سے، عہد نبوت میں کیا کیا اس کے تعلق سے رول ہوا، یہ تمام تفصیلات، وضو، تیمم کی تعریف کیا ہے، تیمم کے اصول و ضوابط کیا ہے، تیمم کے شرائط کیا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات جیسے انسانوں کو وضو کے فرائض معلوم ہونا ہے، غسل کا طریقہ معلوم ہونا ہے، ویسے ہی تیمم کا طریقہ بھی معلوم ہونا ہے۔ تیمم کب کیا جائے، کیسے کیا جائے، کس مرحلے میں کیا جائے، یہ تفصیلات ہر انسان کو ہونا ضروری ہے، کیونکہ وقت بول کر نہیں آتا کہ انسان کو کب کیا کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی، اور بسا اوقات یہ طریقہ اور اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے غلطیاں، بہت سارے گمراہیاں، بہت سارے غلط تصورات ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ ایسا طریقہ کرنے کی وجہ سے انسان کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، انسان کی نماز ہی نامکمل رہ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں 1 سے 2 مقامات پر تیمم کی آیتیں نازل فرمائی، اور تیمم کب کرنا چاہیے یہ تمام تفصیلات اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ میں تیمم کی جو اجازت دی ہے، دین اسلام کے بڑے محاسن میں سے ہے، دین اسلام کے بڑے خصوصیات میں سے ہے، دین اسلام کے بڑے خوبیوں میں سے خوبی ہے یہ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو آسان طریقے سے نازل کیا۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ دین بہت آسان ہونے کا مطلب شریعت کی تعلیمات آسان ہے، کسی انسان کو مشکل نہیں ہوتا۔ اگر انسان ارادہ کرے کہ یہ عمل میں کروں، اس کے ساتھ یہ عمل آرام سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے ہر مسئلے میں آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارے زندگیوں میں کوئی کسی طرح کی مشقت، تکلیف میں آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی انسان کو کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں بنایا، حرج نہیں بنایا ہے، مشقت والا نہیں بنایا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے یہی وجہ ہے، جو چیز، جو حکم انسان کو عمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین وہ حکم اسے ساقط کر دیتا ہے، وہ حکم اسے ختم کر دیتا ہے۔ وضو نماز کے لیے فرض ہے، جنابت لائق ہونے کے بعد، غسل واجب ہونے کے بعد، احتلام ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا ضروری فرض ہے۔ لیکن انسان کے پاس اگر پانی نہ ملے، یا پانی ہے، پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو، سکت نہ ہو، اللہ نے کہا وضو کو بھی چھوڑ دو، غسل کو بھی چھوڑ دو، تمہارے سامنے تیمم کا دروازہ کھلا ہے، تیمم کر لو، اور تیمم کرنے کے بعد تم اپنی عبادت کو جاری رکھو۔ یہ تیمم وضو کا بدل بھی ہے، یہ تیمم غسل کا بدل بھی ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کے محاسن میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے، ویسے تو شریعت کی تمام تعلیمات انسان کو عملی طور پر بہت اللہ نے آسان فراہم کر دیا، لیکن کبھی کبھار وقتی طور پر کوئی عمل یا کوئی حکم پر عمل کرنے میں دشواری نظر آ رہی ہے، مشقت محسوس ہو رہی ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس حکم کو ساقط کر کے، ختم کر کے
ایک دوسرا مسئلہ انسان کے لیے بتاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی عبادت کو جاری رکھے۔ اسی کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ تیمم۔ انسان جب تیمم کرتا ہے تو اس کا وہ غسل کا بدل بھی ہو جاتا ہے، وضو کا بدل بھی ہو جاتا ہے۔ حضرات، تیمم کی اجازت کب ملی؟ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے انسان کو تیمم کے طریقے کو اور تیمم کے حکم کو اللہ نے بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تمہیں تیمم کی نعمت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ جہاں تک تیمم کا حکم کب آیا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں ہیں۔ اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں۔ آپ سفر کی حالت میں ہیں، سفر میں چلے گئے ہیں، دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ ہار تلاش کرنے میں سارے صحابہ وہیں پڑاؤ کیے، ایسے جگہ پڑاؤ کیے جہاں پانی میسر نہیں ہے، پانی دور دور تک نہیں ہے۔ صحابہ ہار تلاش کرنے میں پھیل گئے، ہر کوئی ہار تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، اور دیکھتے کہ دیکھتے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کو نماز پڑھنا ہے، کسی کو غسل کرنا ہے، کسی کو وضو کرنا ہے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، جبکہ پانی دور دور تک میسر نہیں ہے۔ ایسے حالات تھے۔ اس کے بعد صحابہ کو جب تکلیف ہوئی تو صحابہ نے سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ صحابی رسول، آپ کی بیٹی کتنی نادان ہے، آپ کی بیٹی سے ہار سنبھالنا نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ ہار گم ہو گیا۔ تلاش میں سارے صحابہ نکل چکے ہیں، سب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہار ابھی تک نہیں ملا ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، نماز کے لیے پانی میسر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، سیدھا آئے حضرت عائشہ کے پاس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹنے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمہیں کیسے کام کیے ہو، تمہاری ایک کی وجہ سے کتنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے وجہ سے مجھے سننا پڑ رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے ایک مانڈی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سو رہے تھے، ادھر سے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے والد مجھے ڈانٹ رہے ہیں، نہ صرف ڈانٹ رہے ہیں بلکہ لقد اوجعنی، لوچ لوچ کر کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ تم سے ہار سنبھالا نہیں جا سکا، اور اس کے بعد میں ذرا بھی حرکت نہیں کی تاکہ اللہ کے نبی کی نیند اشار نہ ہو جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، آپ بیدار نہ ہو جائے، آپ آرام سے سوئے رہیں۔ یہی چل رہا تھا، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے ایک آیت نازل کی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ نے وہ تیمم کے سارے تفصیلات نازل کی۔ اب تک تیمم کا طریقہ نہیں تھا، اب تک لوگوں کو وضو ہی کرنا تھا۔ اب حکم آیا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ملے، اگر تمہارے پاس سامنے پانی ہے لیکن استعمال کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے، ایسے وقت میں تیمم کر لو اور اس کے بعد نماز پڑھ لو۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ عنہ وہی مجلس میں کھڑے ہو کر کہا، ما ہی اول ببرکتکم آل ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمہارا گھرانہ کیسا ہے؟
बाबरकत घराना है तुम्हारा, तुम्हारे एक की वजह से, तुम्हारे एक घर के मसले की वजह से पूरे क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए बड़ी आसानी फराहम फरमाई। वो तयम्मुम की आयतें नाजिल करके इतना बड़ा आसान मसला हुआ और इतना बड़ा रुखसत का मौका मिला, इंसानों के लिए बड़ी सहूलत ही सहूलत है। और कहा कि अबू बकर सिद्दीक के खानदान वालों, ये पहली मर्तबा तुम्हारे खानदान की बरकत नहीं, ऐसे कई मसले हैं, तुम्हारा जाती मसला होता, तुम्हारे घर का मसला होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी लाज रखते हुए क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए वो सहूलतें नाजिल कर देता। मैं ही अव्वल बिबरकतिकुम, ये पहली मर्तबा की बरकत नहीं है, इससे पहले कई मर्तबा तुम्हारे ताल्लुक से आयतें नाजिल हो चुकी हैं। चुनाचे सारे सहाबा ने तयम्मुम कर लिया, उसके बाद नमाज पढ़ लिए और नमाज पढ़ते हुए हार बहुत दूर दूर तक तलाश किए, हार ना मिल सका और ऐसे ही निकल रहे थे। हज़रत आयशा फरमाती है वो हार बाद में मिला, कैसे मिला? वो हार वहीं पड़ा हुआ था जहां ऊंट बैठा हुआ था। हम निकलने के लिए ऊंट को उठाए तो देखा कि नीचे वो हार पड़ा हुआ है और उसके बाद वो हार मिला तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इसलिए कि वो हार उनका जाती नहीं था, वो हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से बतौर आरियतन मंग लेकर आई थी, कुछ देर के लिए मंग कर आई थी और उसके बाद इस्तेमाल करके वो वापस देने की चीज थी। कहा कि बड़े नुकसान से मैं बच गई और उसके बाद वो हार लेकर खुशी खुशी से वो सफर से रवाना हुई। हजरात, तयम्मुम की आयतें इस वाक़े के बाद नाजिल हुई और उसके बाद इस उम्मत को बड़ी सहूलतें फराहम हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सईदु तय्यिबु वुदूउल मुस्लिम, अस्सईदु तय्यिबु वुदूउल मुस्लिम फ़इन लम यजिदिल माअ 10 सिनीन। कहा कि पाकीज़ा मिट्टी मुसलमानों का वजू है, अगर मुसलमानों को 10 साल तक भी पानी ना मिले, उसे चाहिए कि वो पाक मिट्टी से वजू करता जाए, तयम्मुम करता जाए, तयम्मुम करता जाए और नमाज पढ़ता जाए। इस हदीस से क्या बात मालूम हुई कि जिस मिट्टी का इंतखाब हम करते हैं तयम्मुम के लिए, तो उसे चाहिए कि वो मिट्टी पाक होना चाहिए। हम देख रहे हैं वो मिट्टी गंदगी की जगह की रहती है, वो मिट्टी में कहीं गंदगी फैली हुई है, हम देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी उससे हम तयम्मुम नहीं कर सकते। अगर पाक मिट्टी है तो उस मिट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है, तयम्मुम करना चाहिए। और उसके बाद इसी से एक मसला ये भी मालूम हुआ, अहले इल्म यहाँ तक कहा कि तयम्मुम जमीन से जुड़ी भी हर चीज के साथ तयम्मुम हो सकता है। अस्सईद के माने हैं जमीन से जुड़ी भी हर चीजें, मतलब क्या है? मिट्टी से भी तयम्मुम कर सकते हैं, रेत से भी तयम्मुम कर सकते हैं, बालू से भी तयम्मुम हो सकता है, पत्थर है, पत्थर का पाउडर है जिसे हम यमसेंट कहते हैं, उससे भी तयम्मुम हो सकता है। इन तमाम यानी जमीन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, अगर वो मिट्टी की शक्ल में है और वो तमाम चीजें तयम्मुम के काबिल हो सकती हैं और उससे तयम्मुम करना चाहिए अगर इंसान के लिए पानी मैसर ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तयम्मुम का तरीका इस उम्मत में अता करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया और कहा, लोगों ये उम्मत के खसाइस में से है, इससे पहले की उम्मत में तयम्मुम का तरीका ही नहीं था। अल्लाह ने यह सहूलत किसी उम्मत में नहीं दिया। का उअतीतु खम्सन लम युअतहुन्ना अहदुन क़ब्ली, 5 ऐसी चीजें हैं अल्लाह ने सिर्फ मुझे अता किए हैं, मुझसे पहले के किसी भी पैगंबर को ये 5 में से एक भी अता नहीं किया। अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़े इनामात किए हैं, बहुत बड़ी सहूलतें फराहम की हैं। उसमें से एक जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, उसमें से खास चीज इस उम्मत के लिए खास तौर पर ये है, अल्लाह ने इस दुनिया की सारी जमीन को
इंसान के लिए पाकी सफाई का जरिया बनाया और नमाज पढ़ने की जगह बनाया। मतलब ये है, अगर आपको पानी मयसर ना हो, पानी ना मिले, तो चाहे जमीन के किसी भी हिस्से में जाकर आप वज़ू तयम्मुम करें, और तयम्मुम करें तो इंसान पाक हो जाएगा और नमाज का वक्त हो जाए। मस्जिद नहीं है, कोई बात नहीं, जहां आपको जगह मयसर हो, जहां आपको पाक जगह नजर आ जाए, वहीं खड़े होकर नमाज शुरू कर दो। इससे पहले की उम्मतों में क्या था, वो पानी से ही पाकी हासिल करना था, और उसके बाद नमाज के लिए मस्जिद को ही आना था। वक्त हो गया, नहीं चलता, मस्जिद को ही आना है। लेकिन इस उम्मत की खुसूसियत क्या है, नमाज का वक्त हो गया, सफर में है, वहीं अपनी सवारी खड़ा करो और वहीं पाक जगह में खड़े होकर नमाज पढ़ो। कहीं आप सफर में है, कहीं आप किसी और मकाम में है, कहीं ऐसी जगह है जहां मस्जिद बहुत दूर है या मस्जिद का इंतजाम नहीं है, जहां चाहे पाक है। अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है, पूरी जमीन के लिए मस्जिद बना दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी पर बहुत बड़ा इनाम किया। आपने फरमाया ये 5 वो चीजें हैं अल्लाह ने मुझसे पहले किसी पैगंबर को अता नहीं किया, सिर्फ मुझे अता किया। हजरात, तयम्मुम की नौबत कब आती है? तयम्मुम की नौबत 2 वक्त पर आती है। पहली चीज, अगर पानी मयसर नहीं है, पानी नहीं है। दूसरी चीज, पानी है लेकिन तबीयत इतनी खराब है, उस तबीयत खराब की हालत में पानी का इस्तेमाल बड़ी तकलीफ है। पानी का इस्तेमाल करने से बीमार होने का अंदेशा है, पानी के इस्तेमाल की कुदरत और सकत नहीं है। ये 2 मकामात पर इंसान को तयम्मुम की नौबत आती है। सबसे पहली चीज, पानी मयसर ना हो। एक मर्तबा का वाकया है, 2 सहाबा इकराम सफर में थे, और सफर में नमाज का वक्त आया। दोनों सहाबा इकराम ने पानी तलाश किया, पानी कहीं नहीं मिला। दोनों ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिए। नमाज पढ़ने के बाद फिर देखा तो पानी सामने नजर आया। तो एक सहाबी ने कहा, अभी नमाज का वक्त है, पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम करना था, अब पानी मिल चुका है, अब फिर पानी से वुज़ू करेंगे, वुज़ू करके फिर नमाज पढ़ेंगे। एक सहाबी ने कहा, मैं तो नमाज पढ़ लिया, मैं दोहराने वाला नहीं। और एक सहाबी ने वुज़ू करके फिर नमाज को रिपीट कर दिया। जब ये दोनों का सफर खत्म हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अपना माजरा सुनाया। ऐ अल्लाह के नबी, हम दोनों सफर से आए ही हैं, जब सफर की हालत में थे, नमाज का वक्त हुआ, पानी को हमने तलाश किया, पानी मयसर नहीं था, ना मिल सका, हमने तयम्मुम करके दोनों नमाज पढ़ ली, और उसके बाद फिर पानी मिला तो इन्होंने वुज़ू करके फिर नमाज को दोहराया, मैं तो नहीं दोहराया। अब मसला बताओ, कौन सा सही है, कौन सा गलत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस सहाबी से, जिस सहाबी ने सिर्फ तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिया, फिर पानी मिलने के बाद फिर उन्होंने नमाज को रिपीट नहीं किया, आपने फरमाया असब्त सुन्नत, तुमने सुन्नत के मुताबिक अमल किया, तुमने सुन्नत के मुताबिक अमल किया। मतलब क्या है, असल मसला यही है कि इंसान तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने के बाद फिर पानी अगर उसे नजर आया तो उसे वज़ू करके नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तयम्मुम के साथ वो जो नमाज पढ़ा वही बस काफी है। और दूसरे जो सहाबी थे उन्होंने फिर वज़ू करके नमाज को रिपीट किया, नमाज दोहराया, आपने फरमाया लकल अज्रु मर्रतैन, तुम्हारा इज्तिहाद एक तरह का सही है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें डबल सवाब अता किया, तुम्हें डबल सवाब मिल गया, तुम्हारी भी बात सही है। देखो याद रखो, हदीसों में कभी ये बात आती है, कभी दोनों चीजें सही होती हैं, दोनों में एक भी गलत नहीं होता, ज्यादा सही ज्यादा गलत की बात होती है। ऐसा मत समझो ये भी चलता वो भी चलता, ऐसा नहीं है। शरीयत के बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बसा औकात दोनों फतवे सही होते हैं, दोनों फतवे सही होते हैं, दोनों पर में आप कोई भी अमल कर सकते हैं तो चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन इस चलते को मसला लेकर ये भी चलता वो भी चलता, ऐसा बात नहीं है।
بہت سارے کم علم کے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کے پاس اگر دو مسئلے سامنے آ جائے تو ان کے پاس یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، پھر علماء کے اوپر الزامات تھوپنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے حدیث کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ دلیل کی بنیاد پر مسئلے کو جانچا جاتا ہے، بغیر دلیل کے کوئی بھی فتویٰ صادر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اصل صورت یہ بتائی گئی کہ کہا کہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہو، پھر اس کے بعد پانی نظر آنے کے بعد پھر سے الگ سے وضو کر کے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوا پانی اگر نہ ملے تو وضو کیا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنے کا طریقے کی دلیل ہے۔ ایک اور دلیل جس میں پانی تو ہے سامنے لیکن پانی کی سکت نہیں ہے، پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، ایسے وقت بھی تیمم کر کے اپنی نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ کرام ان کے ساتھ میں سفر میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ جو ایک صحابی تھے، اس صحابی کو کہیں سے ایک بڑا پتھر آ کر سر پر مار لگا، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، بڑی تکلیف ہوئی اور سفر کی حالت میں تھے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس رات وہ جو صحابی سوئے اسی رات میں ان کو احتلام ہوا، غسل واجب ہوا۔ فجر میں جاگے، فجر میں جاگنے کے بعد انہوں نے دوسرے صحابہ سے یہ مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش کی، کہا هل تجدون لی رخصۃ فی التیمم، کیا میرا سر پھٹ چکا ہے اور خون بہ چکا ہے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، رات میں مجھے غسل واجب ہو چکا ہے، اب میں غسل کرنا ہے، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے اجازت ہے؟ کچھ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں، پانی ہے سامنے، پانی سے آپ کو نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، آپ کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں۔ اب اس صحابی کی باتیں سن کر وہ صحابی نے گئے اور جا کر پانی سے غسل کر لیا، فمات، انتقال ہو گیا، اس صحابی کا انتقال ہو گیا۔ جب سفر سے واپس ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ سنایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم؟ سخت غصہ ہوتے ہی کیسے کیسے موقعوں پر ایسے جملے نہیں دہرائے، کہا قتلوہ قتلہم اللہ، بغیر علم کے فتویٰ دے کر تم نے ایک جان کو ناحق مارا ہے، اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ تمہیں ہلاک کرے، اللہ تمہیں قتل کرے۔ کیا مطلب؟ بغیر علم کے فتویٰ دیا نہیں جا سکتا، فتویٰ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، علم کی روشنی میں فتوے صادر ہوتے ہیں۔ فتویٰ جو من میں ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دیکھ کر قرآن ڈھنگ سے نہیں پڑھنا آتا، وہ فتویٰ دینے کی شوق رکھتا ہے، وہ فتویٰ دینے کا جذبہ رکھتا ہے، اسے دین کیا نہیں معلوم، سورہ فاتحہ ڈھنگ کا پڑھنا نہیں آتا، ایسے انسان کو فتویٰ دینے کے بڑے شوق ہے۔ فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ فتوے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ کس موقع پر دینا پڑتا ہے؟ فتویٰ کیسے کیسے حالات بدلنے سے فتوے بدل جاتے ہیں؟ یہ ساری نزاکت علم کا سمندر ہونا چاہیے، چھوٹے موٹے عالموں کا بھی کام نہیں ہے۔ جب علماء کا ہی یہ کام نہیں ہے تو عام انسان جسے نہ وضو کے فرائض معلوم ہے، نہ نماز کھڑنے میں کیسا طریقہ اسے معلوم ہے، وہ فتویٰ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ فتویٰ دے رہا ہے تو یاد رکھو اللہ کے نبی کی یہ بد دعا اس پر صادر آتی ہے، قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ اسے غارت کرے، اللہ اسے قتل کرے۔ اس کے بعد صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا الا سألوا اذ لم يعلموا، کیسے نادانی کی تم نے، اگر تمہیں مسئلہ نہیں معلوم تھا تو کس کو معلوم ہے اسے پوچھ کر مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا، تم نے خامخواہ کی ایک جان کو برباد کر دیا، قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو یہ چیز اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس صحابی کے لیے اتنا کافی تھا، جہاں ان کا سر پھٹا تھا وہاں پٹی باندھ لیتے اور بدن کے حصے میں جہاں جہاں پانی سے دھونا آسان ہوتا وہاں دھو لیتے، وہ نہا لیتے اور اس کے بعد تیمم کرتے اور تیمم کر کے سیدھا نماز پڑھ لیتے، کافی ہو جاتا۔ تو اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اگر غسل بھی واجب ہو جائے تو وہ تیمم بھی کافی ہے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ،
یہ بھی سفر میں تھے. پورے واقعات سفر میں موجود پیش آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو امیر بنا کر بھیجا تھا سفر میں. جب سفر میں گئے ان کو بھی رات میں احتلام ہوا, غسل واجب ہوا. اب انہوں نے تیمم کی, تیمم کر کے نماز پڑھائی. دوسرے صحابہ نے اعتراض کیا, پانی ہے موجود لیکن تم نے تیمم کر کے نماز پڑھائی. اعتراضات ہوئے, سوالات اٹھے, اور یہ مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس شکایت کے طور پر پہنچی کہ اللہ کے نبی پانی کے رہتے ہوئے انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ایسا کیوں کیا تم نے پانی کی موجودگی میں؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ بات سچ ہے, پانی موجود تھا, میں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی, مگر یہ بھی ذرا پوچھو سفر کی حالت میں کتنی خطرناک سردی تھی, کتنی ٹھنڈ تھی, اور مجھے اندیشہ لائق ہوا کہ اگر یہ ٹھنڈا پانی میں یوز کر لوں گا اور میں استعمال کروں گا تو مجھے ہلاک ہونے کا, بیمار ہونے کا اندیشہ تھا, اس لیے میں تیمم کر کے نماز پڑھائی ہے. اور اس کے بعد صحابی نے کہا, اور اس وقت مجھے فوراً اللہ کی کلام کی ایک آیت یاد آئی, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, خامخواہ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو, خامخواہ اپنی جان کو ہلاکت میں بربادی میں مت ڈالو. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ رب العالمین بڑا رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کو سامنے رکھ کر میں اجتہاد کیا اور اس سے دلیل لے کر میں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجتہاد کی قدر کرتے ہوئے ایسے موقع پر تیمم کرنے کی رخصت دی. تیمم سب سے پہلی چیز پانی کو تلاش کیا جائے. پانی کہیں بھی میسر نہ ہو تو اس کے بعد تیمم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح معمولی چھوٹی موٹی سردی کے لیے, چھوٹے موٹے بخار کے لیے انسان تیمم نہیں کر سکتا. اگر اس کے سامنے پانی گرم کرنے کے اسباب ہیں, پانی گرم کرنے کی سہولت ہے اس کے پاس, تو ایسے وقت میں تیمم میں پانی گرم کر کے وہ پانی سے وضو کرے گا. تیمم ایک دم لاسٹ اسٹیج, ایک دم آخری حد, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, تب جا کر وہ تیمم کرے گا. پہلے پانی کو تلاش کرے, پانی سے وضو کرنے کی کوشش کرے. اگر پانی ہے لیکن طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو گرم کر سکتے ہیں کیا, پہلے وہ دیکھو, سہولت ہے, آسانی ہے, اس کے بعد پانی گرم کیا جائے, اس کے بعد اس سے غسل یا وضو کیا جائے. اور تب بھی یہ تمام سہولتیں نہیں ہیں تو لاسٹ اسٹیج میں کیا ہے, انسان تیمم کر سکتا ہے. یہ تمام چیزیں. اور اسی طرح اس کے تعلق سے ایک اور بات, تیمم جیسا وضو کا بدل ہے ویسے غسل کا بھی بدل ہے. تیمم جیسے وضو کا بدل ہے ویسے غسل کا بدل بھی ہے, اور دونوں میں تیمم سیم ہے, الگ الگ نہیں. وضو کا بدل تیمم الگ طریقہ, غسل کا بدل تیمم الگ طریقہ, ایسا نہیں ہو سکتا, دونوں کا طریقہ سیم ہے. ویسے ہی ایک اور واقعہ ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, یہ دونوں سفر میں تھے, یہ دونوں سفر میں تھے. اور اس کے بعد ان کو پانی نہ ملا, اب نماز پڑھنا تھا. غالباً ان دونوں کو بھی احتلام ہوا, عمر بن خطاب کو بھی, عمار بن یاسر کو بھی. عمر بن خطاب نے اس موقع سے اس حالت میں نماز پڑھنا ہی مناسب نہیں سمجھا. اب اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ نماز کون سی ہے, ہو سکتا ہے تہجد کی نماز, فرض نماز ہوتا, ایسا کیسا فیصلہ لے سکتے میں نماز نہیں پڑھتا بول کر, ہو سکتا ہے یہ تہجد کی نماز تھی. اچھا, نماز پڑھنے کا خیال عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ہوا. اب ان کو نہیں معلوم, ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وضو کا بدل تیمم, جیسا وضو چہرے پر پانی دھویا جاتا ہے, ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, ویسے ہی اس کا تیمم کیا جاتا ہے. اب نہانا ہے تو پورے جسم پر پانی لگنا ہے, تو ویسے اس کا بدل تیمم پورے جسم کو مٹی لگنا ہے. ان کو پوری طرح وہ مسئلہ نہیں معلوم تھا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا, فوراً اپنے کپڑے نکال لیے اور برہنہ ہو کر مٹی میں لیٹنے لگے تاکہ پورے جسم کو مٹی لگ جائے.
اور اس کے بعد اس سے کپڑے پہن کر انہوں نے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت کو مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے کیسا کام کیا، اس کا طریقہ ایسا نہیں، بلکہ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تیمم کا طریقہ یہ ہے، چاہے وضو کا بدل بھی تیمم ہو یا غسل کا بدل بھی تیمم ہو، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو مٹی پر ایک مرتبہ مارا جائے، ایک مرتبہ مارنے کے بعد اس میں جو دھول لگی ہوتی ہے ہاتھوں پر اسے تھوڑا ہلکا پھونک لیا جائے، اس کے بعد اپنے چہرے پر ایسا مل لیا جائے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایسا پوچھا جائے، یہاں تک بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ ایسا مارنا اور اس کے بعد تھوڑا پھونک کر اپنے چہرے پر ایسا مل لینا اور اس کے بعد اپنے دو ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پوچھ لینا، یہی ہے غسل، یہی ہے تیمم کا طریقہ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الضرب ضرب، دو مرتبہ مارو، چہرے ایک مرتبہ مار کر چہرہ پوچھ لینا، پھر ایک مرتبہ مار کر ہاتھ پوچھ لینا، یہ تیمم کا طریقہ نہیں، یہ ضعیف حدیث ہے۔ ایک ہی مرتبہ مارا جائے گا زمین کو مٹی پر، ایک ہی مرتبہ، اور اسی ایک ہی مرتبہ مارنے کے بعد پھونک کر اسی ہاتھوں سے اپنے چہرے پر مل لیا جائے اور اسی ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں ایک دوسرے کے کلائی پر مسح کر لیا جائے، یہ تیمم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح وضو کرتے وقت بسم اللہ بول کر وضو کرتے ہو، اس کی دعا تیمم کی بھی وہی ہے، تیمم کرتے ہوئے بسم اللہ بول کر تیمم کیا جائے، اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہو ویسے ہی تیمم کرنے کے بعد بھی وہی دعا وضو کے بعد کی دعا پڑھی جائے، اور یہ مستحب قرار دیا۔ صبح دو باتیں بڑی اہم ہیں تیمم کے تعلق سے۔ تیمم خاص طور پر مریض، ہم تو تیمم کر لیتے ہیں، کچھ آگے بڑھ کر تیمم کر لیے، وہ لوگ جو بیمار ہیں، بیڈ پر سوئے ہوئے ہیں، ان سے اٹھا نہیں جا سکتا، ان کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہو سکتا پرہیز کی حالت میں ہو، پانی کا استعمال بھی نہیں ہو سکتا، ایسے وقت میں جہاں وہ سامنے خدمت گزار جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کی پابندی کروانا، اور ان سے وضو نہیں ہو سکتا تو تیمم کروانا۔ تیمم کیسے کروانا؟ جیسے ہم اپنے تیمم کرنے کے لیے جس طرح ہاتھ مار کر مسح کر لیتے ہیں، ویسے ہم ہاتھ مار کر ان کو پوری طرح ان کو چہرہ پوچھا جائے اور ان کے ہاتھ پوچھے جائیں، ان کو تیمم کرایا جائے۔ تیمم مریض کے لیے بھی ہے، اگر وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ وہ تیمم کر کے ہی صحیح اپنی نمازوں کو وہ جاری رکھیں گے، ہو سکے تو جمع بین الصلاۃ کر لیں گے، اثر ظہر اثر ملا کر پڑھ لیں، مغرب عشاء ملا کر پڑھ لیں، لیکن بہرحال ہر صورت میں جو سہولتیں دی ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ تیمم کرنے کی کوشش کریں اور تیمم کرانے کی بھی کوشش کریں۔ ایک بات، اور دوسری اور آخری بات کیا ہے، اسی طرح میت کے تعلق سے بھی دیکھو، میت کو غسل دینا ضروری فرض کفایہ ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میت کو غسل دینا مشکل ہوتا ہے، کبھی کبھار پوسٹ مارٹم کے ذریعے سے جب لاش آ جاتی ہے، ایسے باڈی کو اور ایسے لاش کو، ایسی میت کو غسل دینا بہت ہی مشکل کا کام ہوتا ہے، اس لیے ایسے وقت بھی اسے تیمم کرایا جائے، ایسے وقت میں بھی تیمم، جس طرح زندہ رہتے ہوئے غسل کا بدل تیمم ہے، انسان مرنے کے باوجود بھی، مرنے کے بعد اسے اگر غسل نہیں ہو سکتا تو اسے تیمم کرا کے دفنایا جائے، تو وہاں بھی اسے تیمم کرانا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، مریض کے لیے بھی اور میت کے لیے بھی، وفات کے بعد اگر اس کی باڈی کو نہلایا نہیں جا سکتا، ایسی پوزیشن نہیں ہے تو اسے تیمم کرانا نہ بھولے، تیمم کرانے کے بعد ہی وہ پاک شمار کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی وہاں تدفین کی جائے گی۔ تو یہ تمام تفصیلات ہیں، چند ایسے باتیں ہیں تیمم کے تعلق سے، وقت کے تقاضے پر یہ ہر انسان کو ضرورت پیش آنے والی چیز ہے، اور اس کے ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھو، بعض لوگوں کی کچھ عادت ہوتی ہے، چھوٹی موٹی تکلیف پر وہ تیمم کر لیتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں، یاد رکھو ایسی نماز باطل ہے، نماز قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تیمم
एकदम लास्ट स्टेज में है। अगर इंसान छोटी मोटी तकलीफ पर या छोटे मोटे के कामों में लिए फौरन वजू क्या है तयम्मुम कर लिया, नमाज पढ़ा, तयम्मुम करना नमाज पढ़ा, इसका ये मामूल बन गया, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जिसकी वजह से वो महसूस कर रहा है, तो ऐसा खामोखा तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिया, नमाज बातिल है, नमाज नहीं होगी, उसे फिर पानी से वजू करना पड़ेगा और उसे नमाज को दोहराना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को सही मानों में इस्लामी तालीमात को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस्लामी तालीमात को सही तरीके से अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे वज़ू को, गुस्ल को, तयम्मुम को सही तरीका पहचानने की तौफीक अता फरमाए और उसके मुताबिक हमारे नमाजें, हमारी इबादत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।